المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. دینے والے دے مجھے الفاظ و بیاں کا اسلوب، دینے والے دے مجھے الفاظ و بیاں کا اسلوب، میرے ایمان کو افکار کی تنویر بھی دے. میری آواز تو ہو جائے گی صحراؤں میں گم، میری آواز تو ہو جائے گی صحراؤں میں گم، میرے مولا تو اسے قوت تاثیر بھی دے. ماشاءاللہ. محترم حضرات اور معزز سامعین اعزام، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. آج کا میرا موضوع ہے موجودہ دور کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور سے مقابلہ اور موازنہ. یہ عنوان اس قدر جامع اور اہم ہے کہ اس کے لیے مختصر سا وقت بہت ناکافی ہے. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے موجودہ دور کا مکی دور سے موازنہ بقدر وسعت ضرور پیش کروں. چنانچہ میرے عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جو اس ملک میں ہے ایک مکمل عملی نمونہ موجود ہے. ہمارے ملک میں اکثریت غیر مسلمین کی ہے اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مسلمان یہاں کی آبادی کا تقریباً 15% ہے اور مسلمان اس سرزمین کے ایک اٹوٹ حصے کے طور پر صدیوں سے آباد ہے. ہمارے آباء و اجداد اسی خاک میں مدفون ہے اور اس پر ہماری تہذیب و تمدن اور تاریخ اور روایات کے کتنے ہی اہم نقوش اور لادنیات گھر ثبوت ہے. حصول آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کو اس ملک میں مسلسل گزشتہ 60 برسوں سے معاشی، تعلیمی، سیاسی اور سماجی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ملک کے مجموعی حالات مسلمانوں کے لیے اگر ہمت افزا نہیں تو کم از کم مایوس کن اور دل شکن بھی نہیں، کیونکہ ان حالات میں ہمارے لیے حضور کی مکی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. میرے نبی نے اس بازار میں کس طرح ایمان کی شمع جلائی اور ایمان کی حفاظت فرمائی اور کس طرح ہزار مخالفتوں کے باوجود دعوت کو عام کیا، یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے. معزز سامعین اعزام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کا عالم تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے تاجر خواہش مند ہوتے تھے کہ آپ ان کے تجارتی سامان لے کر شام و یمن وغیرہ کی عالمی منڈیوں میں جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی تجارت کو فروغ حاصل ہو. نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی مکہ کے وہ لوگ جو آپ کی دعوت اسلام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ کے پاس اپنی امانت کے بہت سی حفاظت کرتے تھے. انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ اس امین کے علاوہ اور کسی کے ہاتھوں میں اتنی محفوظ نہیں ہے. آپ کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو بھی آج اس ملک میں برادران وطن کے ساتھ کس طرح امانت و دیانت کا معاملہ کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دوسرا سب سے واضح عنصر آپ کا ذہن بنا جذبہ، صبر و استقامت، علوم عزمی اور اپنے موقع پر پہاڑ کی طرح قائم رہنے کی قوت تھی. تب
माशाअल्लाह। इसी तरह अजीज़ान गिरामी, मक्की जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शनाख्त थी आपकी साफ सुथरी और पाकीज़ा जिंदगी। मक्की जिंदगी में नबूवत और रिसालत से सरफराज होने से पहले और बाद के जमाने में आपकी शनाख्त, आपकी सदाकत और अमानत, शराफत और पाकीज़गी, तवाज़ु और इंकिसारी, तक़वा और पाकबाज़ी थी। मक्के का हर बाशिंदा आपकी शराफत और पाकीज़गी और आला अखलाक का कायल था। आपको आम तौर पर सादिक व अमीन कहा जाता था। खाना काबा की तामीर के वक्त हजर असद को उसके मकाम पर उठाकर रखने में कुरैश के अंदर जो सख्त इख्तिलाफ पैदा हुआ और जिसकी वजह से पूरी जंग जीतने वाली थी, वो आपकी जान का जमाना था। लेकिन कुरैश के सरदारों और बड़े बुजुर्गों को जब ये हाशमी नौजवान दिखाई पड़ा तो सबने बैक आवाज होकर कहा, हादा मोहम्मदुल अमीन वजीरा, हादा मोहम्मदुल अमीन, यानी ये मोहम्मद अमीन शख्स है, हम इनसे खुश हैं, ये अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी से ये चंद खास सबक मिलते हैं कि अहले ईमान को अपने हक और सदाकत के मौक़िफ़ पर पूरे यकीन और एतमाद के साथ चलना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने पड़ोसियों, अहले खानदान, खां और किसी भी फिक्र ख्याल और मजहब के मानने वाले हो, उनसे अखलाक और मुहब्बत, खैरखाई, हमदर्दी और बेहतरी भलाई का बर्ताव करना चाहिए। नीज़ मुआशरे के सामने हमेशा अपने आला किरदार, अमन और तक़वा, अमानत और दियानत और इखलास और खैरखाई के जरिए बुलंद पाया अखलाकी अक़दर और अहदाफ का मुज़ाहरा करना चाहिए। माशाअल्लाह। सामियान किराम,